الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے چوتھی عقلی دلیل بیان فرمائی، جس میں آگ کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا، اور اس دنیا والی آگ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نصیحت بنایا ہے، وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور مسافروں کے لیے باعث نفع بنایا ہے۔ چار عقلی دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، کہ اپنے رب کی پاکیاں بیان کرو جو عظمتوں والا ہے، جو بلند و بالا ہے۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اب یہاں سے اللہ پاک عظمت قرآن کا بیان فرمائیں گے۔ کس کا؟ عظمت قرآن کا۔ پہلے 3 جماعتوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا، اجمالی تفصیلی، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے 4 عقلی دلائل بیان فرمائے، اس کے بعد اللہ پاک نے اصل دعویٰ ذکر کیا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اب اللہ پاک قرآن پاک کی عظمت کا بیان فرمائیں گے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، اور اس کے اندر اللہ ترغیب بھی دیں گے قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی۔ دیکھیں جی ترجمہ، فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں اوقات غروب ہونے ستاروں کی، پس میں قسم کھاتا ہوں اوقات غروب ہونے ستاروں کی۔ یہ بمواقع کا ترجمہ اوقات غروب ہونے، النجوم ستاروں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ایک آیت جو اگلی ہے اس کو چھوڑ کر اگلی دیکھیں، انہ لقرآن کریم، یہ اصل ہے جواب قسم۔ اس بات کے اوپر اللہ پاک نے کیا اٹھائی ہے؟ قسم اٹھائی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا قسم ہے ستاروں کے غروب ہونے کی، ٹھیک ہے۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن پاک کیا ہے؟ بے شک یہ البتہ قرآن کریم کیا ہے؟ معزز، ٹھیک ہے۔ قسم وہ ہے، ستاروں کی قسم اٹھائی غروب ہونے کی، اور جواب قسم کیا ہے؟ انہ لقرآن کریم۔ اب پیچھے آؤ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ نے فرمایا اور بے شک یہ قسم البتہ قسم ہے بہت بڑی، کہ بے شک یہ قسم البتہ قسم کیا ہے؟ عظیم، بہت بڑی ہے، لو تعلمون، اگر تم جان لو۔ سمجھ آ گئی ہے یہ ترجمہ؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، بے شک یہ البتہ قسم، عظیم کیا ہے؟ بہت بڑی ہے، لو تعلمون پیچھے، کہ اگر تم جان لو۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ اللہ پاک نے یہاں پہ کس چیز کا بیان فرمایا جی؟ عظمت قرآن کا بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ فلا اقسم، یہ جو لام الف لا ہے یہ زائدہ ہے، اقسم مطلب میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے مواقع النجوم، یہ اس کا مطلب ہے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ، ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ۔ یہاں سے اللہ پاک یہ بھی اشارے دے رہے ہیں کہ ستاروں کا غروب اور طلوع ہونا، ستاروں کے اوپر جو زوال آ جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑی طاقت کے زیر تصرف ہے، کہ اتنے بڑے بڑے ستارے طلوع ہوتے ہیں، آسمان جگمگ ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، لیکن یہی ستارے ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ غروب ہو جاتے ہیں، ان کی روشنی زائل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اتنے بڑے ستارے جو طلوع ہو رہے ہیں، یہ غروب ہو رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ کسی طاقت کے کیا ہیں؟ زیر تصرف ہیں، ان کا نظام خود بخود نہیں چل رہا،
ٹھیک ہے، اور اللہ پاک نے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے، اور قسم اللہ پاک نے کس بات کے اوپر اٹھائی ہے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ البتہ قرآن کریم کیا ہے، بڑی ہی معزز کتاب ہے، لہٰذا تم اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ سمجھ آ گئی جی؟ ہاں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اس میں اللہ پاک قسم کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم جان لو نا کہ یہ قسم کیا ہے، تو حقیقت کے اندر یہ قسم بہت بڑی قسم میں اٹھا رہا ہوں۔ مالک کائنات وہ تو ویسے ہی بات کہہ دے تو بڑی تاکید ہوتی ہے، بڑی پاور ہوتی ہے اس کی بات کے اندر، بڑی قوت والی بات ہوتی ہے۔ عام دنیا کا بادشاہی اگر بغیر قسم کے حکم دے دے، اس کا حکم بڑا موقد ہوتا ہے، بڑا طاقت والا، بڑا قوت والا، لیکن اللہ پاک نے ایک بات کی اور اپنی بات کے اوپر کیا اٹھائی ہے، قسم اٹھائی ہے، اور قسم بھی کس بات کے اوپر اٹھائی، قرآن پاک کے اوپر، کہ قرآن جو ہے یہ بڑی معزز کتاب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ ہاں، یہ نہایت اعلیٰ، احسن، عرفہ، اعلیٰ و بالا یہ کتاب ہے، لہٰذا دنیاوی اور دینی منافع کا یہ کیا ہے، بیش بہانہ ہے، اس کو سمجھو، یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اچھا جی، یہ آگے بھی دیکھ لیں، پھر میں پوری آیت سمجھاتا ہوں۔ فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون، فرمایا بیچ کتاب کے جو چھپی ہوئی ہے، بیچ کتاب کے ہے جو کیا ہے، مکنون، چھپی ہوئی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نہ اس کو چھوئیں مگر پاک لوگ، نہ اس کو چھوئیں مگر پاک لوگ، یا دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ۔ لا یمسہ کو دو ترجمے کیے گئے ہیں، دو تفسیریں ہیں، کیونکہ اس کی میں دونوں کے مطابق اس کی تفسیر کروں گا۔ لا یمسہ، یا تو یہ حکم دیا جا رہا ہے ہمیں، نہ چھوئیں اس کو مگر پاک لوگ، ایک، یا اللہ خبر دے رہے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے تنزیل من رب العالمین، فرمایا اتارا ہوا ہے رب العالمین کا، یا مطلب لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ، اس سے یہ ثابت ہوا تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، رب کی طرف سے جو جہان والوں کا پالنہار ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، یہ آیت کے اندر ہے جو لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سمجھنا ہے، یہ زیادہ اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ فی کتاب مکنون ہے پیچھے، پھر فرمایا لا یمسہ لا یمسہ الا المطہرون، ٹھیک ہے؟ یا فی کتاب مکنون سے مراد ہے لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ جہاں قرآن پاک کیا تھا، بند تھا نازل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ فرمایا ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے یہ کیا ہے، پاک ہے، محفوظ ہے۔ مطہرون سے پھر کون مراد ہوں گے کہ نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ، کون مراد ہوں گے؟ فرشتے، جزاک اللہ۔ کون مراد ہوں گے؟ فرشتے مراد ہوں گے، کیونکہ فرشتے گناہوں سے کیا ہیں، پاک ہیں، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، ظاہری نجاست، روحانی، جسمانی، ہر قسم کی گندگی سے فرشتے کیا ہیں، پاک ہیں۔ اگر معنی کریں گے لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ، تو اس سے مراد پھر فی کتاب مکنون سے مراد ہوگا لوح محفوظ، یعنی اللہ فرما رہے ہر قسم کے تغیر تبدل سے کیا ہے، یہ کتاب میری پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، فرشتوں کے سوا اس کے اوپر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے بعد جو سب سے پہلے اطلاع کرتے ہیں اس کتاب کی، وہ کس کو کرتے ہیں؟ فرشتے، اور فرشتے پھر آگے کس کو پہنچاتے ہیں؟ ہاں، نبیوں کو پہنچاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، یہ جو تفسیر ہے نا، یہ تفسیر جو ہے زیادہ صحابہ اکرام، تابعین، مفسرین کی سب سے بڑی جماعت جو ہے اسی تفسیر کی طرف گئی ہے،
کہ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون سے وہ لوح محفوظ مراد ہے، کہ اللہ بات کر رہے ہیں فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں یہ کتاب محفوظ ہے، کسی قسم کا کوئی تغیر تبدل اس کے اندر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو پاک لوگوں کے سوا اور کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، گندا ہاتھ اس تک پہنچ نہیں سکتا، سمجھ آئی؟ یا فرشتوں کے علاوہ اس کے اوپر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، پہلے ہم فرشتوں کو اطلاع کرتے ہیں، پھر فرشتے کس کو دیتے ہیں؟ نبی کو جا کے دیتے ہیں۔ یہاں سے صاف بات معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پہلے یہ قرآن کس کو دیا؟ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کس کو جا کے دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے جا کے، سمجھ آئی ہے؟ آگے انشاءاللہ غالباً سورۃ قلم کے اندر یہ بات آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آتے تھے قرآن لے کر، کیونکہ قرآن پاک اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر اتارا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک جو جو اترتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً زبان ہلاتے تھے تاکہ میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فوراً حکم دیا لا تحرک بہ لسانک، کہ میرے پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دے۔ ہماری ذمہ داری ہے، جب اتارا ہم نے ہے آپ کے سینے کے اندر محفوظ کرنا بھی یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ یہ پہلی تفسیر یہ ہے کہ صحابہ، تابعین، مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت وہ کس کی طرف گئی ہے کہ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون سے کون مراد ہے؟ لوح محفوظ، اور لا یمسہ الا المطہرون سے فرشتے مراد ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اچھا جی، دوسری تفسیر سے مراد ہے لا یمسہ الا المطہرون سے یہ مصحف مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ یہ قرآن مراد ہے، یہ جو ہمارے ہاتھ میں مصحف ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ مصحف جو مراد ہے یہ قرآن پاک مراد ہے۔ پھر مطہرون سے کون لوگ مراد ہوں گے؟ مطہرون سے وہ لوگ مراد ہوں گے جو حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک ہوتے ہیں۔ اب حد سے اصغر اور حد سے اکبر کیا چیز ہے یہ بھی بات سمجھیں۔ مطلب یہ ہے کہ مصحف قرآن کو بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا جو مصحف ہے اس کو بغیر پاکی کے ہاتھ لگانا، اس کو چھونا بھی جائز نہیں ہے، یہ مطلب ہے لا یمسہ الا المطہرون کا۔ سمجھ آ گئی جی؟ طہارت کے مفہوم میں اب کیا کیا چیز داخل ہے؟ طہارت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ ہاتھ ظاہری گندگی سے پاک ہو، ہاتھ کو کسی قسم کی نجاست گندگی نہ لگی ہوئی ہو۔ اسی طرح انسان حد سے اصغر سے بھی پاک ہو، مطلب باوضو ہو۔ اسی طرح انسان حد سے اکبر سے بھی پاک ہو، یعنی اس کے اوپر غسل فرض یہ نہ ہو بلکہ غسل کیا ہوا ہو، جنبی حالت کے اندر نہ ہو۔ وہ ایک ہوتی ہے چھوٹی ناپاکی، ایک ہوتی ہے بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی یہ ہوتی ہے کہ انسان بے وضو ہو تب بھی وہ شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ حد سے اصغر ہے، چھوٹی ناپاکی ہے۔ جو انسان بے وضو ہوتا ہے وہ بھی ایک چھوٹی ناپاکی کے اندر ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ ایک ہوتا ہے حد سے اکبر کہ اس کے اوپر غسل فرض ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ غسل فرض ہے۔ ایسے انسان کو شریعت کے اندر جنبی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جنبی کہا جاتا ہے۔ فرمایا حد سے اصغر، حد سے اکبر اور ظاہری نجاست سے اس کو پاک ہونا ضروری ہے، پھر وہ قرآن کو کیا لگائے گا؟ ہاتھ لگائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے کیا شرط ہے؟ پاک ہونا شرط ہے، باوضو ہونا شرط ہے، حد سے اصغر اکبر دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، گناہ قرار دیا گیا ہے شریعت کے اندر اس کو۔ یہ کس سے دلیل پکڑی ہے ان حضرات نے؟ کچھ روایات ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھو میں نے کہا نا زیادہ تر مفسرین کی صحابہ اکرام کی تعداد کس طرف ہے؟ دوسری طرف ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین ہیں ان سے مراد لیا ہے کہ یہ مصحف یہ مراد ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، جو اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، نہ اس کو ہاتھ لگائیں مگر پاک لوگ۔ سمجھ آ گئی؟ تو لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جن حضرات نے جو پہلی تفسیر کی ہے کہ اس آیت سے مراد ہے کہ فرشتے، اب ان کا یہ مسلک نہیں ہے کہ وہ اگر کہیں کہ جی بغیر وضو کے قرآن پاک کے مصحف کو ہاتھ لگانا جائز ہے، نہ، مسلک ہر کسی کا یہی ہے، مسلک ہر کسی کا یہی ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔
صرف تفسیر کے اندر اختلاف ہے، تفسیر کے اندر اختلاف ہے، وگرنہ روایات بھری پڑی ہیں، حدیث شریف بھری پڑی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مصحف کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، اس کو بغیر پاکی کے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ ہر کسی نے روایات سے استدلال کیا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، اب یہاں سے ایک واقعہ بہت بڑا مشہور ہے، آپ بھی سنتے رہتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پتہ چلا کہ میری بہن اور بہنوئی دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا فوراً گئے اپنے بہن کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ کچھ صفحات لے کے بیٹھی ہوئی، ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا، تو کچھ صفحات لے کے بیٹھی تھی، مصحف لے کے بیٹھی تھی، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مصحف ذرا مجھے دے، میرے ہاتھ میں پکڑا۔ ان کی بہن نے کہا نہ، آپ ہو ناپاک حالت کے اندر، پہلے آپ غسل کرو، وضو کرو، پھر میں آپ کے ہاتھ میں یہ دوں گی۔ تو گویا حضرت فاطمہ یہ جو تھی حضرت عمر کی بہن، ان کی یہ بات دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، مصحف کو ہاتھ لگانا کیا ہے؟ ناجائز ہے، گناہ کا باعث ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اچھا جی، ایک اور حدیث ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک، یہ حدیث کی کتاب ہے، غالباً سب سے پہلے جو حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے امام مالک نے لکھی ہے، موطا امام مالک۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکتوب، ایک خط وہ نقل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ لکھ کر روانہ کیا تھا۔ فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا، چھونا نہیں ہے، الا طاہر، مگر کس حالت میں؟ پاکی کی حالت میں، یعنی باوضو ہونے کی حالت میں قرآن کے مصحف کو کیا کرنا ہے؟ چھونا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، یہ بھی روایت نقل کرتے ہیں لا یمس القرآن الا طاہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگاؤ الا طاہر، مگر پاکی کی حالت میں۔ سمجھ آئی؟ تو گویا خلاصہ کلام کیا ہے؟ مصحف قرآن کو ہاتھ تب لگانا ہے جب ہاتھ ظاہری ناپاکی سے، ظاہری نجاست سے، یا حد سے اصغر، حد سے اکبر، تینوں قسم کی نجاستوں سے ہاتھ کیا ہو؟ پاک ہو، پھر قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، اس کو پکڑنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تلاوت کرنے کی الگ بات ہے، ابھی میں اس کی بحث ہی نہیں کر رہا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کسی کو؟ ابھی صرف مصحف قرآن کو چھونے کی بات ہے، تلاوت کی بات ابھی میں نہیں کر رہا۔ فرق سمجھنا ہے۔ مصحف قرآن جو ہے، مصحف قرآن، روایات سے کیا بات ثابت ہے کہ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا کیا ہے؟ ناجائز ہے، گناہ کا باعث ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا، اسی کے ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسرین نے کچھ مسائل بھی نکالے ہیں۔ فرمایا قرآن کا جو وہ غلاف جو قرآن پاک کے ساتھ سلا ہوا ہے، قرآن پاک کا وہ غلاف جو قرآن پاک کے ساتھ کیا ہے؟ سلا ہوا ہے، وہ بھی بحکم قرآن ہے، وہ بھی کیا ہے؟ بحکم قرآن ہے۔ اس غلاف کو بھی باتفاق ائمہ، تمام ائمہ کرام، تمام مفسرین کے نزدیک اس غلاف کو بھی بغیر وضو کے انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ وہ غلاف جو قرآن پاک کے ساتھ کیا ہے؟ سلا ہوا ہے، اس غلاف کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اس غلاف کو بھی آپ باوضو حالت کے اندر پکڑیں گے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کے ساتھ مس ہے، وہ قرآن پاک کے ساتھ کیا ہے؟ جب آپ قرآن پاک کے ساتھ کوئی کپڑا جوڑیں گے، سلائی کریں گے، تو کون سا کپڑا؟ پاک کپڑا استعمال کرو گے، نہ پاک کپڑا؟ پاک کپڑا، پاک کپڑا آپ اس کے ساتھ سلائی کرو گے۔ جب وہ پاک کپڑا آپ نے اس کے ساتھ سلائی کر دیا، وہ بھی بحکم قرآن ہے، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ اب اس کا بھی وہی حکم ہے جو مصحف قرآن کا حکم ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ دوسرا مسئلہ اور سمجھنا، اگر کوئی قرآن پاک کے لیے کوئی ڈبہ بنایا ہوا ہے، ریل ہے مثال کے طور، یہ پٹی ریل ہے ایک قسم کی، یا پرانے دور کے اندر وہ لکڑی کی ریل چلتی تھی جو کھلتی تھی، یا آج کل دیہاتوں کے اندر شاید یہ چیز رہی ہو یا نہ رہی ہو، پتہ نہیں کیا کہتے تھے اس کو، قرآن پاک رکھا جاتا تھا، اس کے اندر وہ اوپر سے کھلتا تھا، کسی کو نام یاد ہو شاید، سامنے چھوٹا سا شیشہ بھی لگا ہوتا تھا، نہیں الماری نہیں کہتے تھے اس کا، مخصوص نام تھا، خیر دیہاتوں کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے وہ جی۔
ریل جو بھی، لیکن اس کا مخصوص نام تھا میرے خیال سے، مجھے یاد نہیں ہے، چلا پھر کبھی، ٹھیک ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک رکھنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے. یا یہی الماری لے لو، اس کے اندر قرآن پاک رکھا جاتا ہے، بغیر وضو کے الماری کو بھی کیا لگا سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں. ریل ہے، ڈیسک ہے جس کے اوپر قرآن رکھ کے پڑھا جاتا ہے، یا ایسی چیز جس کے اندر قرآن پاک کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، ایسی چیز کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ ہے، قرآن پاک اگر مثال کے طور پہ انسان کا وضو نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسی جگہ پہ قرآن پاک پڑا ہوا ہے جہاں بے ادبی کا باعث ہے، بن رہی ہے چیز، تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قمیض کا دامن پکڑتے ہیں، اس کو ایسے قرآن پاک کو پکڑتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ یاد رکھ لو، جو کپڑا انسان کے جسم کو لگا ہوا ہے، بے وضو حالت ہے، تو اس کپڑے سے انسان کو قرآن پاک پکڑنا جائز نہیں ہے، چاہے آستین ہو چاہے دامن ہو. اس حالت کے اندر بھی قرآن پاک کو جو پہنا ہوا ہے وہ قرآن پاک کو پکڑنا جائز نہیں. ہاں الگ سے کوئی کپڑا ہو، الگ سے کوئی کپڑا ہو، پاک کپڑا ہو، وہ کپڑے سے قرآن پاک کو پکڑ کے پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے. یہ مصحف قرآن کی بات کر رہا ہوں جو میں بھی فی الحال. اسی طرح بھئی قرآن پاک کا یہ بھی ادب، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے ساتھیوں کو ہی دیکھا ہے، یہ ترجمے والا قرآن ہے مثال کے طور پہ، جب لے کے آتے ہیں یا رکھتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ناف سے نیچے لٹکا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کو، یعنی جس طرح عام کتاب پکڑتے ہیں، یہ لفافہ پکڑتے ہیں ایسے ہاتھ کے اندر لٹکا کے، اس طرح قرآن پاک کو. بہت بڑی بے ادبی ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. قرآن کو ہمیشہ اپنی ناف سے اوپر رکھنا ہے، سینے سے لگا کے رکھنا ہے، اونچا رکھنا ہے، اپنے کندھوں کے برابر اس کو رکھنا ہے. مصحف قرآن کا ادب یہی ہے، اس کو لٹکا کے نہ لے کے جاؤ، یہ انتہائی بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ ہاں اچھا جی، اب ہے تلاوت کی بات. علماء نے فرمایا ہے، یہ دیکھو لا یمسہ الا المطہرون، علماء نے فرمایا اس آیت سے بدرجہ اولا یہ بات ثابت ہے کہ جنابت، حیض والی عورت، نفاس، اس حالت کے اندر قرآن کی تلاوت بھی جائز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی جائز نہیں ہے. بھائی اتفاقی مسئلہ ہے، سب کا اتفاق ہے. انسان جنبی ہے، غسل فرض ہے مرد کے، عورت جنبی حالت میں غسل فرض ہے. حیض و نفاس کی حالت میں عورت تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ لو، تلاوت کرنا بھی جائز نہیں. مصحف قرآن کو ہاتھ لگانا دور کی بات، تلاوت کرنا بھی جائز جنبی ہونے کی حالت میں بات کر رہا ہوں. سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، پھر فرماتے ہیں جب غسل کرے گا پھر ہی قرآن پاک کی تلاوت کر سکے گا. سمجھ آ گئی؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مصحف قرآن کے اندر جو لکھے ہوئے حروف ہیں، یہ مصحف قرآن کے اندر جو لکھے حروف ہیں، ان کا اتنا ادب، اتنی تعظیم ہو رہی ہے کہ جنبی حالت میں اس کو ہاتھ لگانا بھی کیا ہے، ناجائز ہے. لیکن قرآن پاک کے حروف جو زبان سے ادا ہونے ہیں، ان کی تعظیم اس سے بھی کیا ہے، آگے واجب ہے. کہ جو اصل حروف ان کو ہاتھ لگانا جب ناجائز ہے، تو قرآن پاک کے حروف جو زبان سے ادا کرنے ہیں اس کی تعظیم اس سے بھی کیا ہے، آگے واجب ہے. اب رہی بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تو اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وضو حالت کے اندر قرآن پاک پڑھنا یہ ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وضو حالت کے اندر قرآن پاک پڑھنا، تلاوت کرنا کیا ہے، ثابت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو مرد جو ہے بے وضو حالت کے اندر، یا عورت ہے بے وضو حالت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت وہ کر سکتے ہیں. جنبی ہونے کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے، حروف زبان سے ادا کرنے جائز ہی نہیں ہے جنبی ہونے کی حالت میں، یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہے. ہاں بے وضو ہے لیکن جنبی نہیں ہے، اس کے لیے تلاوت قرآن پڑھنی کیا ہے، جائز ہے. یہ مصحف قرآن کی بات، مصحف قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. البتہ جو آج کل موبائلوں کے اندر قرآن پاک ہے، یہ مصحف نہیں کہہ سکتے ہم اس کو ہم کہتے ہیں سکرین سے نکلنے والی شعائیں.
ٹھیک ہے، اس کو بغیر وضو کے آپ پکڑ بھی سکتے ہیں، ہاتھ میں موبائل پڑھ کے قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن جنبی ہونے کی حالت میں یہ بھی کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ موبائل کا مسئلہ اور ہے، یہ مصحف کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ اور مسئلہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی بات؟ ہاں، اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے، یہ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس کہ میں قسم کھاتا ہوں اوقات غروب ہونے ستاروں کی، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، پھر قسم کی عظمت بیان کی، اور بے شک یہ قسم البتہ قسم ہے بہت بڑی اگر جان لو تم۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، قسم کس چیز کے اوپر اٹھائی؟ کہ بے شک البتہ قرآن بڑی معزز کتاب ہے۔ قرآن دینی اور دنیاوی منافع کا بیش بہا خزانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے سبق حاصل کرو، اس سے محبت کرو۔ سمجھے، یہ کوئی چھوٹی قسم نہیں، اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا فی کتاب مکنون، بیچ کتاب چھپی ہوئی کے، لا یمسہ الا المطہرون، نہ چھوئے اس کو مگر پاک لوگ۔ اس سے ثابت ہوا تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، اس رب کی طرف سے جو جہان والوں کا پالن ہار ہے۔ بس یہ آج کے لیے اتنا کافی، آگے زجر ہے وہ انشاءاللہ کل کے صبح میں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ عارف بھائی ہیں جی، ان کی